إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ النساء رکوع نمبر 21 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا ہم لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یسألک، مانگتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں آپ سے، اہل الکتاب، اہل کتاب، ان تنزل، کہ آپ اتار لائیں، علیہم، ان پر، کتاباً، ایک کتاب، من السماء، آسمان سے، فقد، تو تحقیق، یقیناً، سألو، یہ سب مانگ چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر، اس سے زیادہ بڑی نشانیاں، اس سے بڑے بڑے سوال انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے ہیں پہلے، من ذالک، اس سے، فقالو، پس سب کہنے لگے، کیا بڑے سوال تھے، کیا کہا تھا انہوں نے، ارین اللہ، تو دکھا ہمیں اللہ، جہرتاً، سامنے لا کر، ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، فاخذتہم الصاعقہ، تو آ پکڑا ان کو صاعقہ، کڑک نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ثم، پھر، اتخذوا العجل، ان سب نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم البینات، کہ آ چکی تھیں ان کے پاس کھلی نشانیاں، فعفونا، تو ہم نے درگزر کیا، عن ذالک، اس سے، وآتینا، اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو، سلطان مبینہ، واضح غلبہ، ورفعنا، اور ہم نے اٹھا لیا، فوقہم، ان کے اوپر، الطور، طور پہاڑ کو، بمیثاقہم، ان سے عہد لینے کے لیے، ان سے وعدہ لینے کے لیے ہم نے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں پر لا کر کھڑا کیا کہ ابھی وعدہ کرو ورنہ یہ گر جائے گا۔ اور پھر کیا ہوا، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، لہم، ان سے، ادخلوا الباب، کہ تم سب داخل ہو جاؤ اس دروازے سے، سجدہ کرتے ہوئے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا ان کو، لا تعدوا، کہ تم مت سب تجاوز کرنا، فی السبت، ہفتے کے دن، وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا، منہم، ان سے، میثاقاً غلیظا، مضبوط وعدہ، فَبِظُلْمٍ، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، تو بسبب ان کے توڑنے کے، میثاقہم، اپنے وعدے کو، وکفرہم، ان کے انکار کرنے کے سبب، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وقتلہم الانبیاء، اور ان کے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، بغیر حق، بغیر حق کے، وقولہم، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے، کیا کہنا، قلوبنا، کہ ہمارے دلوں پر، غلفن، پردے ہیں، بلکہ طبع اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، علیہا، ان کے دلوں پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون، پس وہ سب نہیں ایمان لاتے، الا قلیلا، مگر بہت کم، وبکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم، اور ان کی اس بات کہنے کی وجہ سے، علی مریم علیہ السلام پر، بہتانا عظیما، بہتان عظیم، وقولہم، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے، انا قتلنا المسیح، کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح، یعنی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، وقولہم، اور جو اللہ کے رسول اللہ، جو اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوا، اور نہ ان سب نے ان کو قتل کیا، وما صلبوا، اور نہ ان سب نے اسے سولی پر چڑھایا، ولیکن، اور لیکن، شبہ لہم، شبہ میں ڈال دیا گیا ان کو، وان الذین، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا فیہ، جن سب نے اختلاف کیا اس میں، لفی شک، یقیناً وہ شک میں ہے، منہ، اس کے بارے میں، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس اس بات کا کوئی علم، الا اتباع الظن، مگر یہ کہ وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی، وما قتلوہ یقینا، نہیں ان سب نے قتل کیا ان کو یقیناً، بل رفعہ اللہ، بلکہ اٹھا لیا اسے اللہ تعالیٰ نے، الیہ، اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ تعالیٰ غالب، حکمت والا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے،
इल्ला लयुमिनन्ना, मगर ज़रूर बिज़रूर वो ईमान ले आएगा, बिही उस ईसा अलैहिस्सलाम पर, क़ब्ल मौतिही उनकी मौत से पहले, व यौमल क़ियामा और क़यामत के दिन, यकून वो होंगे अलैहिम उन पर शहीदा गवाह, फ़बिज़ुल्मिन तो जुल्म की वजह से, मिनल्लज़ीना उन लोगों की तरफ से, हादू जो सब यहूदी हुए, हर्रमना हमने हराम कर दी, अलैहिम उन पर, तय्यिबातिन पाकीज़ा चीज़ें, उहिल्लत लहुम जो हलाल की गई थी उनके लिए, व बिसद्दिहिम और उनके रोकने की वजह से, अन सबीलिल्लाह अल्लाह की राह से, कसीरा बहुत सारी चीज़ें, हर्रमना कसीरा हराम कर दी थी बहुत सारी चीज़ें इस वजह से, व अख़्ज़िहिमुर रिबा और उनके सूद लेने की वजह से, व क़द नुहू अन्हु हालांकि वो सब मना किए गए थे उससे, व अक्लिहिम और उनके खाने की वजह से, अम्वाल अन्नास लोगों के माल, बिल बातिल बातिल तरीके से, व अअतदना और हमने तैयार किया है, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, मिनहुम उनमें से, अज़ाबन अलीमा दर्दनाक अज़ाब, लाकिन रासिखून हाँ लेकिन कुछ पुख्ता इल्म वाले हैं, फिल इल्म में, मिनहुम उनमें से, वल मुमिनून और वो सब मोमिन हैं, युमिनून वो सब ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो उनज़िला नाजिल किया गया, इलैका आपकी तरफ, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक और जो नाजिल किया गया आपसे पहले, यानी तौरात पर भी, पहली किताबों पर भी और कुरान पर भी ईमान लाने वाले हैं, वल मुक़ीमीन अस्सलात और वो सब कायम करने वाले हैं नमाज, वल मुअतून ज़कात और वो सब ज़कात अदा करने वाले हैं, वल मुमिनून बिल्लाह और वो सब ईमान लाने वाले हैं अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर भी ईमान लाने वाले हैं, उलाइका सनुतीहिम अजरन अज़ीमा यही वो लोग हैं कि जिन्हें हम अजर अज़ीम अता करेंगे। यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ। इस रुकू की अब हम तफसीर पढ़ते हैं। आज के सबक में इस रुकू में अहले किताब के मुताल्लिक़ कुछ बातें की जा रही हैं, उनके गुनाह उनके जराइम बताए जा रहे हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ उनका जो अक़ीदा और नज़रिया है उसका रद्द किया जा रहा है और असल ईसा अलैहिस्सलाम अब कहाँ हैं उसके मुताल्लिक़ इस रुकू में बात है। असल ना जहाँ से बात शुरू हो रही है, सालुका अहलुल किताब आपसे अहले किताब सवाल करते हैं, मांगते हैं, मुतालबा करते हैं। ये मुतालबा क्या था? ईसाइयों में से उनका जो सरदार था काब बिन अशरफ, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आप एक मुकम्मल किताब कुरान करीम लाएं। ये मुतालबा कुरैश मक्का ने भी किया था, वो आगे आएगा 7वें पारे में। तो यहाँ है चूँकि ये सूरत मदनी है, वहाँ पर काब बिन अशरफ जो सरदार था यहूदियों का, उसने मुतालबा किया कि एक मुकम्मल किताब लाएं, यानी कभी कितनी आयतें आती हैं, कभी कुछ आता है, कभी कुछ, पूरी किताब लाएं, हम उसे देखेंगे, पूरी किताब अव्वल से आखिर तक पढ़ेंगे, फिर हम जांचेंगे क्या वाक़ईतन सच्ची है या अपनी तरफ से है। यही मुतालबा उनका भी था कुरैश मक्का का। अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबम मिनस समा, कि आप पर आसमान से एक किताब आए पूरी, ठीक है ना। वहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया, आगे जो पढ़ेंगे कुरैश मक्का के मुतालबे पर, कि इनके पास किताब आ जाए, फ़ी क़िरतासिन फ़लमसूहु बिअयदीहिम, और उस किताब को अपने हाथों से ही छू कर देख लें। लक़ाल लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, काफिर फिर भी कहेंगे कि ये वाज़े जादू है, ये किताब भी जादू के ज़रिए माज़अल्लाह दिखा दी गई है, ठीक है ना। जबकि इतनी बड़ी निशानियाँ वो देख चुके थे। चाँद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर, उनके मुतालबे पर 2 टुकड़े हो गया था। इतनी बड़ी निशानियाँ नहीं मानी, तो अब ये निशानी भी अगर इनके मुतालबे पर पूरी कर दें तो फिर भी ये नहीं मानेंगे। तो अल्लाह ताला ने अब कहा, फ़क़द सालू मूसा अकबर मिन ज़ालिक, ये आपसे तो इतना मुतालबा कर रहे हैं ना कि किताब लाएं। मूसा अलैहिस्सलाम से इन्हीं यहूदियों ने आप पहले इससे बड़े बड़े मुतालबे किए थे। किताब का मुतालबा तो बड़ा छोटा है, मूसा अलैहिस्सलाम से कितने बड़े मुतालबे किए। कालू, इन सब ने कहा, अरिनल्लाह जहरा, हम तो अल्लाह को सामने देखते हैं, यानी अल्लाह को ले आओ, हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। यानी कितना बड़ा एक जुल्म था, है ना। फ़ाख़ज़तहुमुस्साइक़ा का पकड़ लिया उनको चीख ने, उनके जुल्म की वजह से। यानी ये सवाल करना, ये मुतालबा करना बहुत बड़ा जुल्म था। एक तो है ना, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने भी सवाल किया था, वो आगे आएगा सूरतुल आराफ में। मूसा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत में कहा था, अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप नहीं देख सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं मैं देखना, वो मोहब्बत में था,
ٹھیک ہے نا. اور ایک ہے ضد میں ہٹ دھرمی میں کون اللہ, کیسا اللہ, ٹھیک ہے نا. یہ ضد اور ہٹ دھرمی میں کہتے تھے کہ ہم ایسے نہیں مانتے اللہ کہ آپ قاصد ہیں, تو اللہ تعالیٰ خود آئے ہمارے سامنے اور آ کر خود کہیں کہ آپ اللہ رب العالمین کے قاصد ہیں, آپ کی بات مانیں. پھر اللہ تعالیٰ جب خود ہمیں کہیں گے پھر ہم آپ کو اللہ کا سچا رسول مانیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ ضد اور ہٹ دھرمی پر اتنا بڑا انہوں نے مطالبہ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ سے جو مطالبے ہو رہے ہیں یہ چھوٹے ہیں, یہ کتاب کا مطالبہ چھوٹا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بڑے مطالبے کیے تھے اور کہا تھا ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے. پھر ان کو چیخ نے پکڑ لیا, اور موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا اللہ تعالیٰ کو, اس وقت اللہ رب العالمین نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ پر میری تجلی, میں اپنی تجلی ڈالوں گا, تو یہ اگر پہاڑ بچ پایا, اس کو برداشت کر لیا اس نے, تو دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ جعلہ دکا فخر موسیٰ صاعقا, ٹھیک ہے نا. تو جب تجلی ڈالی تو پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ ایک محبت میں تھا کہ اللہ تیرے لیے میں کتنی محنتیں, کوششیں, مشقت کرتا ہوں, تیرے دل میں بات بھی کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر, ٹھیک ہے نا. تو یہ مطالبہ ان کا جو موسیٰ علیہ السلام سے تھا, یہ ضد اور ہٹ دھرمی میں, تو ان کو چیخ نے پکڑ لیا. ثم اتخذوا العجل, پھر ان سب نے, اور ان کو پھر بعد میں جو ہے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. یہ کب بنایا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر, پہلے یہ بنی اسرائیل کی بڑی لمبی تاریخ ہے, کچھ ہم پیچھے سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. فرعون ان پر ظلم کرتے تھے سارے, اللہ رب العالمین سے یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اس ظلم سے ہمیں نجات دلا. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس ظلم سے نجات دلائی, اور موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے, دریا پار کیا, پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں, وہ دریا پار کر کے جب آگے گئے پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں سمندر میں سب غرق ہو گئے. اب ان کو اسی فرعون کے محلات اور سب کچھ کا مالک اللہ رب العالمین نے بنا دیا اور زمین میں اقتدار دیا. انہوں نے کیا کیا, ان میں ایک سامری جادوگر تھا, وہ آگے سورہ طٰہٰ میں آئے گا. اس جادوگر نے ان کے لیے ایک سونے کا بچھڑا تیار کیا, اور اسی بچھڑے کی یہ سب لوگ عبادت کرنے لگ گئے. ثم اتخذوا العجل من بعد, پھر اس کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا. ما جاءتهم البینات, کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی تھیں. کھلی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی گئی تھیں, واضح نشانیاں. کیا کیا تھیں؟ عصا, اللہ رب العالمین نے وہ لاٹھی جو دی تھی جس کو جب پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا, ہاتھ بغل میں ڈالتے باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگ جاتا. اور اسی طرح وہ ساری نشانیاں آگے سورہ اعراف میں آئیں گی, 9 واضح نشانیاں, ٹھیک ہے نا. وہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا رسول تسلیم نہیں کیا اور بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. فعفونا عن ذلک, اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر بھی ان کے اس گناہ کو معاف کر دیا, ٹھیک ہے. عن ذالک, اس گناہ سے ہم نے درگزر کیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا, اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے واضح غلبہ عطا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام جیت گئے اور فرعون جو تھا وہ ہار گیا, ہم نے غلبہ دیا. ورفعنا, اب آگے اور کیا کیا ان کے ساتھ؟ ورفعنا فوقهم الطور, پھر ہم نے ان پر اٹھا لایا, کھڑا کیا ان پر طور پہاڑ کو, بمیثاقہم, ان سے وعدہ لینے کے لیے, کیونکہ پہلے انہوں نے گناہ کیے تھے, جرم کیے تھے. اور آگے ہم سورہ اعراف میں پڑھیں گے کہ جب بھی کوئی نشانی آتی نا وہ عذاب تھے, ان پر خون کا عذاب آیا, مکڑیوں کا عذاب آیا, مینڈکوں کا عذاب آیا. جب بھی عذاب آتا موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے کہو یہ عذاب ٹل جائے, ہم آپ کو سچا رسول مان لیں گے. وہ عذاب ٹل جاتا, پھر وہیں کے وہیں رہتے. تو اللہ رب العالمین نے طور پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے سروں پر لا کر کھڑا کیا کہ اب بتاؤ وعدہ کرتے ہو یا ابھی گرا دیں. کس قدر ضد اور ہٹ دھرم قوم تھی. آج بھی ایسے ہی ہیں یہودی, اسی لیے پیچھے سورہ بقرہ میں تفصیلاً ہم پڑھ چکے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ان سے وعدہ لینے کے لیے طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر لا کر کہا. اب دیکھیں نا, ایک چیز ہمارے اوپر سر کے اوپر چھت ہے یا بادل ہیں تو ہم آرام سے, کیونکہ چھت رکی ہوئی ہے, بادل بھی پتہ ہے یہ گرتے نہیں ہیں. کوئی ایسی چیز ہو جس کے متعلق یہ ہو کہ یہ ابھی گر جائے گی, یعنی پہاڑ اٹھا کر اللہ نے ایسے اوپر سروں پر کر دیا کہ ابھی گرے گا اور تمہیں پیس کر رکھ دے گا. ایسی حالت میں ان سے وعدہ لیا گیا
اور پھر بھی اس حالت میں کیا ہوا وعدہ اپنے رب سے بھول گئے اور اسے توڑ دیا۔ اور پھر ان سے کہا گیا ادخلوا الباب سجدا، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے۔ سجدہ کرتے ہوئے یہ پیچھے سورہ بقرہ میں بھی گزرا ہے۔ ان سے کہا کہ اس دروازے سے نکلو اور سجدہ کرنا ہے آگے۔ انہوں نے سجدہ کرنے کی بجائے کیا کیا؟ چلنے کی بجائے بیٹھ گئے، بیٹھ کر چلنے لگے کہ سجدہ نہ کر سکیں۔ آپ دیکھیں نا کہ ایک بندہ بیٹھ کر چلتا ہے تو اس کا سر واقعتاً اونچا ہو جاتا ہے، سر تو اٹھا ہوا ہوگا نا، وہ بیٹھ کر جو چل رہا ہے، چلنے اور جھکنے سجدہ کرنے کی بجائے بیٹھ کر چلنے لگے۔ اور وہاں پر پیچھے سورہ بقرہ میں تھا، ان سے کہا گیا تھا قولوا حطۃ نغفر لکم، اس دروازے سے بھی گزرنا ہے، سجدہ بھی کرنا ہے اور کہنا ہے حطۃ نغفر لکم خطایاکم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو جو تم نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ انہوں نے ایک تو سجدہ نہیں کیا، بیٹھ کر چلے، اور حطۃ کہنے کی بجائے انہوں نے کہا حنطۃ، ہمیں گندم چاہیے، ہمیں تو دنیا چاہیے، ساز و سامان چاہیے۔ وقلنا لہم، اور اگلا ان کا جرم کہ ہم نے ان سے کہا تھا لا تعدوا فی السبت، ہفتے والے دن میں تم نے تجاوز نہیں کرنا۔ یہودیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک یہ امتحان رکھا تھا کہ ہفتے کے دن، اس دن تم نے کوئی کاروبار نہیں کرنا، یہ دن عبادت کے لیے خاص ہوگا، اس دن اللہ کی عبادت کرنی ہے، خرید و فروخت کوئی بھی تجارت نہیں کرنی۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اس وقت کاروبار کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ مسلمانوں کے لیے مختص وقت ہے، ان کے لیے تھا پورا ہفتہ۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ امتحان تھا، اور یہ بستی جو تھی دریا کے قریب تھی، یہ مچھلیاں شکار کرتے تھے اور بیچا کرتے تھے، ہفتے والے دن مچھلیاں بالکل قریب آ جاتی۔ انہوں نے کیا کیا، ان میں سے کچھ لوگ تھے، انہوں نے ہیلا اور بہانہ سوچا کہ دریا کے قریب سے چھوٹی چھوٹی نالیاں انہوں نے بنا لیں، اور ان نالیوں میں مچھلیاں آ کر آگے تالاب بنا لیے۔ ہفتے والے دن ان نالیوں سے پانی گزار کر، مچھلیاں گزار کر ان تالابوں میں جمع کر لیتے، اگلے اتوار والے دن شکار کرتے۔ اب کچھ ان کو روکنے والے تھے، آگے تفصیل جو ہے سورہ اعراف میں آئے گی، روکنے والے تھے، کچھ وہی کام کرنے والے تھے، کچھ تھے خاموش۔ جب اللہ کا عذاب آیا، ان پر پکڑ آئی، تو صرف وہی بچے جو ان کو روکتے تھے کہ اللہ کے نافرمانی کا کام نہ کرو، جو خاموش رہے تھے نا، وہ نہیں بچے۔ لا تعدوا فی السبت، ہفتے کے دن تم نے تجاوز نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور آگے کیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سے یہ بھی پختہ وعدہ لیا تھا۔ اب آگے ان پر جو سزا آئی وہ اس آیت میں فَبِمَا نَقْضِهِمْ، تو ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے۔ کون سا وعدہ؟ جو پہاڑ اوپر کر کے ان سے وعدہ لیا گیا تھا، اس وعدہ توڑنے کی وجہ سے۔ وَكُفْرِهِمْ، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، بغیر حق، بغیر حق۔ ابھی آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پورا پلان بنایا، اور اپنے ظلم کے مطابق انہوں نے قتل کر بھی دیا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، اور انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے بغیر حق کے، اور ان کے اس قول کی وجہ سے قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ قلوبنا غلف، یہ کہتے تھے یہودی ہمارے دلوں پر پردے ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں پہلے ہی بڑا علم ہے، تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی کئی لوگ ہوتے ہیں، ان کو بتاؤ، تبلیغ کرو، قرآن حدیث دین کی بات بتاؤ، کہتے ہیں ہم پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں سب کچھ کا پتہ ہے، تم نہ بتاؤ ہمیں۔ یہ اسی طرح انبیاء سے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہمارے دلوں میں پہلے بھی بڑا علم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس وقت جو یہودی تھے ان کو تبلیغ کی، وہ بھی یہی کہتے تھے ہمارے پاس پہلے بڑا علم ہے، تمہارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ معنی اس کا قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل غلافوں میں، پردوں میں ہے، کہ تمہاری بات، تمہارا ڈرانا، جنت جہنم کے تذکرے کرنا ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا، ہمارے دلوں پر ہیں پردے، تم جو مرضی کہتے رہو۔ جس طرح سورہ بقرہ کے شروع میں تھا نا، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہی ہے، کہ ان کو عذاب سے، جہنم سے، آخرت سے خوف دلائیں یا آپ نہ دلائیں، یہ ایسے ہی رہیں گے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہیں غلافوں میں ہیں، پردوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے دل غلافوں میں نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے اس عقیدے کی وجہ سے، بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے
کہ دل نرم ہونے چاہیے. جو آج یہ کہتا ہے نا ہمیں کوئی چیز اثر نہیں کرتی. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں جتنی مرضی تم درس دو، جتنی مرضی تقریریں سناؤ، جتنے مرضی مولویوں کے واعظ سناؤ، ہمیں اثر نہیں ہونے والا، ہمیں سب کچھ کا پتہ ہے. اور ان لوگوں کا پھر ذہن کیا ہوتا ہے، جب آئے گی آخرت دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا، حرام خوریاں کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتیاں. اور ایسے ظالموں کو جو دنیا کے نشے میں آ کر نا غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں کا حق مار جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو جب بتایا جائے کہ آخرت ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، کہتے ہیں ہمیں مت ڈراؤ، ہم نے ساری چیزیں سنی ہوئی ہیں. قلوبنا غلف بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. بس نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑا سا. آگے، اور ان کے اس کفر کی وجہ سے، وقولہم، یہ بات کہنے کی وجہ سے، مریم علیہ السلام پر بہتان لگانے کی وجہ سے. بہتان کیا ہے وہ سورہ مریم میں آئے گا تفصیلاً، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو انہیں یہودیوں نے کہا کہ معاذ اللہ مریم علیہ السلام نے زنا کیا ہے، کیونکہ وہ ابھی کنواری تھیں، شادی نہیں ہوئی تھی. اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ انہیں بیٹا عطا کیا تھا. ان یہودیوں نے اس پر الزام لگا دیا. اس الزام لگانے کی وجہ سے بہتان عظیمہ، جو بہتان عظیم ان پر لگایا تھا، وقولہم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کہنا کہ انبیاء کو، اللہ کے رسولوں کو تو کوئی قتل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا یہ فیصلہ ہے، اغلبن انا ورسلی، غلبہ میرا اور میرے رسولوں کا ہوگا. میرے رسولوں کو کوئی قتل نہیں کر سکتا. پیچھے جو ہے نا ان کو قتل کرنا، قتل کا ارادہ کرنا بھی قتل کر دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ارادہ تو کیا، اپنے زوم میں انہوں نے قتل کر دیا، اور یہ کہا کہ ہم نے قتل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ایسی بات کہی انہوں نے کہ ہم نے رسولوں کو قتل کیا ہے. ان کے اس جرم کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول تھے. یہ عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، یہ ان کا بات نہیں ہے، وہ تو اللہ کے رسول مانتے نہیں تھے. اور وما قتلوا، نہ انہوں نے قتل نہیں کیا. یہ کیا تھا معاملہ؟ یہودیوں نے پلان پورا بنایا تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا ہے، اور پورا گھیرا بھی کر لیا، قید بھی کر لیا. اب وہاں روایات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نا حواری تھے، جو خاص ساتھی تھے. بعض نے 12 لکھے ہیں، بعض نے 17 لکھے ہیں. تو ان میں سے سب سے یہ کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اب مجھے وہ قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ میں سے کون ہے جو میری جگہ پر قربانی دے؟ اللہ رب العالمین اس کی صورت میری صورت جیسی بنا دیں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ اوپر اٹھا لیں گے. تو ایک ان میں سے تیار ہو گیا، اس نے اس کی شکل جو ہے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. وہ آئے، انہوں نے اسے پکڑا جو حواری تھا، اسے قتل کر دیا. اب جب قتل کر دیا تب انہیں پتہ چلا کہ چہرہ تو ان جیسا ہے لیکن باقی جسم، ہاتھ پاؤں، وہ ان جیسا نہیں ہے. تو اس میں انہیں بھی شک ہو گیا کہ پتہ نہیں اسے قتل کیا ہے کہ کسی اور کو کیا ہے، جبکہ حقیقت میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا. وما قتلوه وما صلبوه، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا. ولكن شبه لهم، لیکن معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. اور اب جو ہے اس وقت مختلف نظریات ہیں. عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود سولی پر لٹکے، ما صلب، اللہ فرماتے ہیں سولی پر نہیں چڑھے، نہ ہی چڑھایا گیا. عیسائیوں کا کیا نظریہ ہے کہ معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام خود سولی پر چڑھے ہیں تاکہ وہ پورے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ دے سکیں. اور یہ بھی عقیدہ ہے ان کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، لہٰذا وہ اس لیے سولی پر چڑھ گئے تاکہ تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ دیں. اب لہٰذا جو مرضی کرتے رہو، کفارہ ہو چکا ہے. اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ ان کا یہ عقیدہ کہ ہم نے قتل کر دیا، جبکہ صحیح عقیدہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ما قتلوا، نہ قتل کیا گیا نہ سولی پر چڑھے لیکن معاملہ مشتبہ کر دیا گیا. وہ حدیث میں تفاسیر میں موجود ہے. اسی طرح دوسرے بندے کو جیسا بنا دیا. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حواریوں میں ایک منافق تھا اس نے قید کروایا تھا تو اللہ رب العالمین نے اسی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. واللہ عالم جو بھی ہے، لیکن تھا ایسے ہی کہ کسی اور کی شکل بنا دی گئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ برفع اللہ علیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جو اس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شک، وہ شک میں ہیں.
ما لہم بھی من علم، ان کے پاس اس کا کوئی ٹھوس مضبوط علم نہیں ہے، نہ ہی قتل کرنے والوں کے پاس کوئی علم ہے، نہ ہی یہ کہنے والوں پر کے پاس کہ سولی پر چڑھا دیے گیا۔ اصل علم کیا ہے جو اللہ نے بتایا، بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور وہ آئیں گے، اور وہ قیامت کے قریب آئیں گے، اس زمین پر رہیں گے 40 دن یا 40 سال، دونوں حدیث میں آتے ہیں۔ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ 40 دن تک رہیں گے۔ بہرحال جتنا بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہے کہ 40 دن، دجال کے متعلق بھی ہے کہ وہ بھی آئے گا، اور اس وقت پہلے دجال آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ حدیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے، ہاں، بلکہ دجال کے بارے میں ہے کہ وہ 40 دن تک رہے گا، دجال 40 دن تک رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ آ کر دجال کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ اور کیسے آئیں گے؟ دمشق کے مسجد کے ایک مینار پر آئیں گے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے حدیثیں کہ وہ 2 فرشتوں کے پروں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے ہوئے آئیں گے، اور اس وقت جو ہے وہ دجال جو ہے باب لد جگہ کا نام ہے فلسطین میں، اسرائیل میں، وہاں پر دجال ہوگا، اسے قتل کریں گے، اور ان کے سانس کی خوشبو جس بھی کافر کو پہنچے گی وہ زندہ نہیں بچے گا، وہ مر جائے گا، اور ان کی سانس وہاں تک جائے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ تو جہاں کہیں دیکھیں گے کافر ہے، دیکھتے ہی وہ کافر مر جائے گا، اس کے لیے جینا محال نہیں ہوگا۔ اور اس وقت، اس کے بعد چونکہ پھر قیامت کے آثار ظاہر ہو جائیں گے، اس وقت جو ہے ایک سجدہ، سارے جو مسلمان مومن جو ہوں گے وہ اللہ کی عبادت کی طرف لوٹیں گے، بھاگیں گے، اور ایک سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، ہے کہ یعنی اب آخرت آ رہی ہے، قیامت ہے، اب سونے کے ڈھیر نکلیں گے، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ تفسیر میں تو مختصر بتا رہا ہوں، سونے کے زمین اپنے خزانے اگل دے گی، سونے کے ڈھیر ہوں گے، لوگ نہیں دیکھیں گے اس کی طرف، اور اس وقت ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر معلوم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آگے قیامت نظر آ رہی ہوگی۔ آج بھی اگر پتہ چل جائے نا کسی کو کہ میری موت آنے والی ہے، تو سجدے بہتر نہ ہو جائیں، سجدے سے دل اٹھانے کا، سر اٹھانے کا دل ہی نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا نا ایک صحابی سے کہ اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھا کر۔ یہ ہماری کیفیت بن جائے نا نماز میں۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کہ اپنی سجدے کو ایسے سمجھیں کہ شاید مجھے اگلا سجدے کرنے کی جو ہے نا مہلت نہ ملے، موت آ جائے۔ اپنی نماز زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، تبھی خشوع آئے گا نا، کہ جب پتہ چلے آخری سجدہ ہے، آخری دن ہے میری زندگی کا، آخری نماز ہے، بس اس کے بعد مر جانا ہے۔ دیکھیں کتنے فتنے ہیں دنیا میں، اور ایسے لگتا ہے بالکل ہی قریب ہی ہے قیامت، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت دجال کو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور یہ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی حدیث میں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، اور ایک عادل بادشاہ کی حیثیت سے آئیں گے، نئے نبی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور ایک عادل بادشاہ کی طرح اللہ رب العالمین ان کو جو ہے عدل بھی دیں گے اور بادشاہت بھی دیں گے۔ اور وہ کیا کیا کریں گے؟ میں نے بتایا کہ خنزیر کو قتل کریں گے، زمین پر عدل قائم کریں گے، انصاف قائم کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دجال قتل کریں گے، پھر پوری زمین پر امن ہوگا، سکون ہوگا۔ اور پھر آگے بر رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ غالب ہے، اللہ رب العالمین کے فیصلے حکمت بھرے ہیں کہ اللہ اپنے نبیوں کو جس طرح بچانا چاہے بچا سکتا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، جتنے بھی اہل کتاب ہیں، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، وہ ضرور ایمان لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام پر، کب؟ قبل موتی، ان کی موت سے پہلے۔ یہاں نا 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک ہی کی ضمیر جو ہے اہل کتاب کی طرف ہے کہ ہر اہل کتاب مرنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، لیکن اس وقت موت کے قریب ایمان لانے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ موتی ہی کی جو ضمیر ہے، ان کی موت، کن کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے اس زمین پر، جتنے بھی اس وقت اہل کتاب ہوں گے، یا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے تو قتل ہو جائیں گے سب کے سب، ورنہ جتنے بھی باقی بچیں گے وہ سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور سب مسلمان بن جائیں گے۔
و یوم القیامہ، اور قیامت کے دن یکون علیہم شہیدا، وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ فبظلم من الذین ہادوا، اب مزید آگے ان کے جرم بیان کیے جا رہے ہیں یہودیوں کے، تو اس ظلم کی وجہ سے جو ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے، ہم نے ان پر حرام کر دی کئی جو ہے پاکیزہ چیزیں، کئی حلال چیزیں تھیں، ان کے ان جرائم کی وجہ سے ہم نے وہ حرام کر دی۔ جس طرح چوتھے پارے کے شروع میں ہم نے پڑھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ چیزیں اپنے لیے خود حرام کر دی تھیں، یہ بھی بعد میں کہتے تھے، وہ بیمار ہوئے تھے یا کوئی نظر انہوں نے مانی تھی تو یہ بعد میں یہودی کہتے کہ یہ حرام ہی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ چربی، یہ ان پر حرام کر دی گئی تھی۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی وجہ سے، روکنے کے سبب ہم نے ان پر کئی چیزیں جو ہیں وہ حرام کی۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور یہ جرم بھی ان کا تھا سود لینے کی وجہ سے، یہ سود لیتے بھی تھے، سود دیتے بھی تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مدینہ میں تو اس سے پہلے یہ سب سے بڑے سود کے کاروبار تھے، ان کے بیوپاری تھے، اور آج بھی اس وقت دنیا میں سب سے بڑا یہ جو سود کا نظام انہوں نے پھیلایا ہوا ہے، بڑے بڑے بینک ان کے پیچھے یہودی ہیں، ان کے مالک، اور پوری دنیا کو سود کے نظام میں انہوں نے جکڑ لیا ہے۔ اور چونکہ اللہ نے ان پر حرام کیا تھا، انہوں نے حلال کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ قد نہوا عنہ، ان کو روکا گیا تھا اس سود سے کہ سود نہیں لینا، انہوں نے اللہ کے اس حکم میں تعویل کی۔ ان یہودیوں نے یہ کہا کہ یہودیوں کا یہودی سے سود لینا تو ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن اگر کوئی یہودی غیر یہودی سے سود لے تو وہ جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ یہود کے علاوہ جتنے بھی زمین پر ہیں نا وہ سب جانور ہیں۔ جس طرح جانور سے بندہ کام لے اور اس کو چارہ ہی ڈال دے، بس باقی ساری اس کی ہے، اسی لیے اس میں جتنے بھی انسان ہیں نا وہ سب جانور ہیں۔ ان کا استحصال کرنا، ان پر ظلم کرنا، ان کو قتل کرنا، ان کو ستانا، ان کے مال چھین کر کھا جانا، یہ یہودیوں کا حق ہے۔ کتنے بڑے ظالم ہیں یہ لوگ۔ اسی لیے فلسطین میں ہم دیکھ رہے ہیں نا کس طرح مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، جبکہ ان کے نظریے میں یہ بات شامل ہے نا، یہود کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کتے، بندر اور خنزیر، جانور ہیں نا، یہ جانوروں کی طرح ہے۔ ان کی کتاب تلمود میں لکھا ہے۔ تو جن کا یہ عقیدہ، انہوں نے کیا کرنا ہے پھر؟ اسی لیے تو پوری دنیا کو سود کے جال میں جکڑا ہے نا۔ اتنا جتنی رقم سود میں لوٹا چکے ہیں اتنا قرض بھی نہیں ہوتا، اور دن بدن وہ سود بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی لیے سودی نظام جو ہے اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس سے بچیں، جتنا ہو سکتا ہے بچیں اس سے، اور ہمارے حکمرانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اسلامی نظام لائیں۔ اسلام زکوٰۃ مانگتا ہے، سود نہیں ہے، اور اسلام خرچ کرنا سکھاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس اضافی مال ہے تو غریبوں میں بانٹ دو، دے دو، فقراء کو دے دو، اللہ کے راستے میں، اللہ تمہیں اور دے گا۔ یہ نہیں کہ تم اتنے کنجوس بن گئے ہو کہ کسی کو ادھار، ایک تمہارے پاس اضافی چیز ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے تو وہ ادھار لے رہا ہے نا، تم اس کو ویسے نہیں دیتے تو ادھار دے دو، اس پہ سود نہ لاؤ نا، ادھار دے دو، کل کو تو واپس لوٹا دے گا، جتنے دیے اتنے واپس لے لینا۔ اگر ویسے نہیں دیتے، خرچ نہیں کرتے، خیرات نہیں کرتے، ادھار دے دو۔ یہ بھی نہیں کرتے تو یہ تیسرے پارے میں بتا چکا ہوں، یہ بھی نہیں کرتے تو مزاربت پر دے دو، وہ کام کرے گا اور جو نفع آئے گا وہ برابر اس میں تم لے لو، اگر نقصان آ جائے پھر پیسے تمہارے گئے، محنت اس کی گئی۔ لیکن یہ بھی نہیں کرتے تو اللہ فرماتے پھر تم جیسا دنیا پرست، دنیا سے محبت کرنے والا اور کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ان کے اس جرم کی وجہ سے سود کھانے، مزید آگے بھی آئے گا اسی پارے میں، ان کے سود کھانے کی وجہ سے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کا مال باطل طریقے سے اپنا بنانے کی وجہ سے، کیونکہ دنیا پرست بن گئے تھے اور صرف دنیا کے لیے ہی جیتے تھے۔ اب دیکھیں نا سودی نظام، اور جو سود خور ہیں، سود دینے والے، دنیا کے لیے جیتے ہیں نا، دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ فرماتے ہیں ایسے کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ کیوں کافر کیوں کہا؟ کیونکہ ان کا اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں مجھے دو، میرے بندوں پر خرچ کرو، میں تمہیں بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ تم کہتے ہو نہیں، ہم خود بڑھا چڑھا کر سود لیں گے، تو اللہ کے وعدوں پر تمہیں یقین نہیں، انکار نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اب آخری آیت ہے اس رکوع کی، اس میں اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے کچھ چند جو لوگ ہیں اگر
آخری دروازہ ان اہل کتاب پر ابھی بند نہیں ہوا. کچھ آنا چاہتے ہیں، کچھ ہیرے ان میں اگر کسی کان میں پڑے ہوئے ہیں، وہ نکل کر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو آئیں. اللہ فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم، لیکن پختہ علم میں، علم کے جو پختہ لوگ ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے ساتھ اور بھی تھے کئی کہ جو آج بھی جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہے وہ آئیں ایمان قبول کر لیں. لیکن راسخ فی العلم لوگ وہ ایسے نہیں کرتے، وہ ظلم نہیں کرتے، وہ سود نہیں کھاتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ والمؤمنون، اور جو سب مومن ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل اس پر جو اتارا گیا آپ پر یعنی قرآن، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے تورات، زبور، انجیل جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل کی اس پر بھی ایمان ہے. اور وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ سود نہیں لیتے بلکہ اپنے مال کما کر اللہ کے راستے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، غرباء پر خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو سود نہیں دیتے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. والمؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ان کا ایمان ہے. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے لوگوں کو ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے. تو یہاں ابھی آخری دروازہ ان کے لیے بند نہیں ہوا، بلکہ آگے اہل کتاب کا تذکرہ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، مزید اگلی صورت میں بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 2-3 رکوع اور رہ گئے ہیں، اس کے بعد یہ صورت کمپلیٹ ہو جائے گی. آگے مزید 3 رکوع میں بھی اسی موضوع پر مزید بحث ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور کچھ مسلمانوں سے بھی باتیں ہوں گی. آپ اس کے بارے میں اگر کچھ پوچھنا ہو اس سبق کے متعلق، یا اور بھی کوئی مسئلہ آپ نے پوچھنا ہے، نیچے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.